اور اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام ملنے نہیں دے رہے تھے، اس نے وہ پروانہ امن دکھایا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت دی۔ دیکھیں یہاں سرکاری مراسلہ موجود ہے۔ تمیم داری کو آپ نے لکھوا کر دیا، جعفر طیار کے ہاتھوں شاہ نجاشی کے پاس بھیجا، یہاں سراقہ ابن مالک کو بھی آپ نے پروانہ امن لکھوا کر دیا۔ اور جب آپ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ بخاری شریف میں موجود ہے، سب سے پہلے آپ نے مردم شماری کرائی کہ کتنے مسلمان ہیں۔ مردم شماری یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مردم شماری کرائی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بچے بوڑھے عورتیں جوان ملا کر کے 1500 تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک کام جو کیا وہ بڑا زبردست کام ہے، وہ ہمارے وزراء کے لیے اور بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان کے لیے، ہمارے پرائم منسٹر کے لیے، ہمارے سی ایمز جتنے ان کے لیے یہ ایک بہترین دستاویز ہے اور ایک بہترین اصول ہے، ایک بہترین رول، بہترین ریگولیشنز ہے۔ آپ نے جب وہاں قیام فرمایا، مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ جن کو ہم نے اپنے پنجے ظلم و استبداد میں پکڑ رکھا تھا وہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، بہت غصے میں آ گئے۔ فوراً انہوں نے مدینہ والوں کو خط لکھا کہ ہمارے لوگ وہاں بھاگ کر گئے ہیں، ان کو پناہ مت دو، یا تو ان کو قتل کر ڈالو یا اپنے شہر سے ان کو نکال دو۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا، 3 احتیاطی تدابیر اختیار فرمائی، اس لیے کہ دشمن جب طاقتور ہو، اصول دشمن جب طاقتور ہو تو اپنی قوم کے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنی ضروری ہے۔ پھر سے جملہ بولتا ہوں، دشمن طاقتور ہو تو اپنی قوم کے مفادات کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ضروری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاش کا مسئلہ حل کرایا۔ دیکھو پاکستان میں یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ جب گئے، سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا۔ پہلے اس وقت وافر وسائل نہیں تھے، ٹھیک ہے انتظام خاطر خواہ نہیں ہو سکا، میں کہتا ہوں آج تو پاکستان کے پاس وافر وسائل موجود ہیں، آج بھی مہاجرین ہی کہے جاتے ہیں، آج بھی مہاجرین کا معاشی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، چند سو لوگ ہی تھے، لیکن ایک چھوٹی بستی میں پہنچنے کے بعد جہاں وافر وسائل موجود نہیں ہے، معاش کا مسئلہ فراہم کرنا کتنا مشکل تھا۔ بالکل آپ اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں جیسے کسی ملک کے اندر جس کے پاس وافر وسائل ہوں، 10-12 لاکھ آدمی اچانک کہیں سے آ جائیں اور ان کے معاش اور ان کے گزر اوقات کا انتظام کرنا پڑے۔ چند سو لوگ ہی آئے لیکن ان کے معاش کا مسئلہ حل کرنا یہ بنیادی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ تمام انصار کو بلایا جو مدینہ کے پراپر رہنے والے تھے، کہا کہ دیکھو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر کے دین کے لیے چلے آئے ہیں، بعض لوگوں کے پیروں میں جوتیاں تک نہیں ہیں، بعض لوگوں کے جسم پر وہی کپڑا جو پہن کر آئے ہیں، دین کے لیے کتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں، اپنا وطن چھوڑ دیا انہوں نے، اپنے ماں باپ چھوڑ دیے ہیں، اپنی بیویاں چھوڑ دی، اپنے بچے چھوڑ دیے۔ اسلام بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔
اکبر. ہم ہوتے تو مفت میں کھاتے بیٹھ جاتے. اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا ہے, اب یہ لوگ بھائی ہمیں مان چکے ہیں, بیٹھ کر مفت میں کھاتے رہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفت خور نہیں بنایا, بلکہ یہ کہا کہ اب ایک آدمی کماتا تھا, اب 2 آدمی کمائیں گے, یہ بھائی بھی کمائے گا. اس طرح آمدنی بڑھے گی اور اس طریقے سے معاش کا مسئلہ اس کا بھی حل ہو جائے گا, اس کا بھی حل ہو جائے گا. یہ احتیاطی تدبیر تھی. سب سے پہلے معاش کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. اور یہی سے یہ پوائنٹ نکلا کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے, اسے مٹانا ہے, تو معاشی میدان میں اسے توڑ کر رکھ دیا جائے. جی, ہمیں سیرت کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں معاش کے مسئلے میں بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا. اسلام دشمن طاقتیں اور اسلام دشمن تحریکیں اسی سازش میں ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے معاشی حالت کو توڑ دیا جائے اور یہ لوگ کاسے گدائی ہاتھ میں لے کر کے ہمارے در کے اوپر آ جائیں. کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو, معاش کے میدان میں اسے دیوالیہ کر دو, تباہ و برباد کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر دیکھیے, اللہ اکبر. آج مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ ہے, ایک لا ہے, ایک قانون ہے کہ معاش کے مسئلے کو پہلے مضبوط کرو. پہلے مردم شماری ہوئی, معاش کا مسئلہ حل ہوا, اور اس کے بعد آپ نے تمام مدینہ والوں کو جوڑا. ایک حیرت انگیز بات ہے, تقریباً 20-25 قبائل تھے. مدینے میں آدھے یہودی تھے, آدھے عرب تھے. عرب میں کون کون؟ وہی 2 قبیلے والے, اوس اور خزرج, جو بعد میں انصاری کہلائے. تو عربوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج, اور ان کی بہت ساری شاخیں, ان کے بہت سارے قبیلے. یہودی آدھے اور آدھے عرب. عیسائی میرا خیال ہے رہے ہوں گے 50 کی تعداد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تدبیر یہ کی, عیسائیوں کو بھی بلایا, 50 کے 50 آ گئے. یہودیوں کو بلایا, وہ بھی آ گئے. اوس اور خزرج کے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا, سب آ گئے. اور آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو, ہر قبیلہ خود مختار ہے, آزاد ہے. دشمن قبیلہ جب ایک قبیلے کے اوپر حملہ کرے گا اور دوسرے قبیلے غیر جانبدار بنے رہیں گے تو وہ قبیلہ مار لیا جائے گا, قبیلہ تباہ ہو جائے گا. اس طرح تو دشمن قبیلہ دھیرے دھیرے تمام قبائل کو ختم کر دے گا. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک مشترکہ حکومت بنا لی جائے کہ اگر کوئی باہر کا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں. کتنی عجیب و غریب بات ہے یہ, کتنی عجیب و غریب بات ہے. تمام کے تمام لوگ متفق ہو گئے اور اس سلسلے میں 52 نکاتی دستاویز تیار ہوئی, 52 دفعات بنائے گئے اور ایک دستوری شکل دے دی گئی. تحریر میں آ گیا وہ دستور. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی. یہ 52 نکاتی دستور کب لکھا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا, آپ کی نگرانی میں لکھا گیا. اور اسی طریقے سے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ لکھوایا گیا اس پر آپ نے کہہ دیا کہ میرا نام لکھ دو. نام کے اوپر اعتراض ہوا کہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے, محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے. یہ سرکاری مراسلے ہیں جن کی طرف میں نے رہنمائی کی. اور ایک کام تو بڑا عجیب و غریب آپ نے کیا, انشورنس یونٹ بنائی, انشورنس نظام بنایا. یہ انشورنس نظام کوئی نیا نظام نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام ہے. اس کی شکل کیا تھی؟ چونکہ فائدے والی چیز ہے اور سرکاری مراسلے سے متعلق ہے, جو حدیث کی پہلی قسم ہے کہ جسے تحریری شکل دی گئی, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کسی آدمی کو اگر قتل کر دیا جاتا, یہ قاتل ہے, اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو 100 سرخ اونٹ دینے ہیں, 100 اونٹ دینے ہیں خون بہا میں. اب بتائیے قاتل کے پاس اگر بال بچے ہیں, غریب آدمی ہے, 100 اونٹ کیسے دے گا؟ ایک اونٹ 100 آدمیوں کی غذا کے لیے دن بھر